یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ اگر کسی مرد کی بیوی نافرمان ہو اور گناہ گار ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد بھی گناہ گار تھا یا ہے۔ اس بات کو سوشل میڈیا پر بہت کہا جاتا ہے کہ جیسا مرد ویسی بیوی۔ پھر ڈیجیٹل مسلم جو بغیر تحقیق اور ریفرنس کے بات کرنے والے ہوتے ہیں، مان کے آگے بیان کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سنی سنائی آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ سراسر غلط لیا جاتا ہے۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہے۔ اس آیت کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو عورتیں دنیا میں غلط کام گناہ کرتی تھیں وہ جہنم میں ان مردوں کے ساتھ ہوں گی جو دنیا میں غلط کام کرتے تھے، ایسے ہی جس سے نیک مرد خواتین جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرعون کی بیوی مسلمان تھی، اس لیے وہ اسی جگہ ہوگی جہاں نیک مرد ہوں گے یعنی جنت میں، جبکہ فرعون کافر تھا، وہ اسی جگہ ہوگا جہاں گناہ گار عورتیں اور مرد ہوں گی یعنی جہنم میں۔ دوسری بات، ہمارے ہاں ایک قول بہت مشہور ہوا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، اور خاص کر بیٹی کی صورت میں، اور یہ ایک انتہائی گھٹیا اور سراسر غلط بیان ہے، بلکہ یہ امام غزالی کا قول ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معتبر ہیں، اور ہمارے نبی سے ایسی کوئی حدیث روایت بھی نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے، اگر آپ زنا کریں گے تو اس میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے گناہ کی سزا آپ کی بیٹی کو کیوں ملے گی؟ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے دنیا میں مسئلہ پیدا کریں گے، اس طرح کی من گھڑت باتیں پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی 2 دفعہ وضاحت کی ہے۔ اللہ پاک 1 دفعہ بھی واضح کر دیتا تو کافی تھا، اللہ نے 2 دفعہ وضاحت کی کہ کوئی الہام نہ رہے۔ سب سے پہلے سورۃ فاطر میں ایک آیت کا ترجمہ ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر دوسری آیت سورۃ نجم میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔